ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے اور لوگوں سے اچھی بات کہو، یعنی اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، اس بات کا عہد لیا، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، بھلائی کرو، اس بات کا عہد لیا، اور اپنے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور تمام لوگوں سے اچھی بات کہو، اس بات کا بھی عہد لیا، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ پھر تم پھر گئے، یعنی یہ سب عہد لیا، تم نے وعدہ کیا بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے، لیکن اس کے بعد پھر وہ پھر گئے، پھر تم پھر گئے، مگر تم میں سے تھوڑے، یعنی تھوڑے ہی لوگ اس وعدے پر قائم رہے، باقی یہودی جو تھے وہ اس عہد سے پھر گئے اور تم روگرداں ہو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذی القربہ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھی بات کہو، تو کہنا ہے ذی القربہ وہ لوگ ہیں جن کا رشتہ بذریعہ ماں باپ کے ہو۔ وہ کون رشتہ دار ہیں؟ جن کا رشتہ ماں باپ کے ذریعے ہوتا ہے، جسے ذی رحم بھی کہتے ہیں۔ یہ تین طرح کے ہیں، ایک باپ کے قرابت دار جیسے دادا، دادی، چچا، پھوپھی وغیرہ، دوسرے ماں کے جیسے نانا، نانی، ماموں، خالہ، اخیافی بھائی وغیرہ، تیسرے دونوں کے قرابت دار جیسے حقیقی بھائی، اپنا بھائی، دونوں سے ہے اس کا رشتہ، ماں باپ دونوں سے کے قرابت دار ہے۔ تو ایک وہ ہوئے جن کا باپ کی وجہ سے، ایک وہ جن کا ماں کی وجہ سے، اور ایک وہ جن کا ماں باپ دونوں کی وجہ سے، یعنی اپنے بھائی بہن۔ حقیقی بھائی بہن، ان میں سے جس کا رشتہ قوی ہوگا اس کا حق مقدم ہے، تو ان میں سے جس کا رشتہ زیادہ قوی ہوگا سب سے پہلے اسی کو مقدم رکھا جائے گا۔ لہذا اگر بھائی اور چچا حاجت مند ہوں اور اس کے پاس صرف ایک کی ہی مدد کرنے کے لیے پیسہ ہے، اور چچا کو بھی ضرورت ہے اور بھائی کو بھی ضرورت ہے، بھائی اور چچا حاجت مند ہوں تو پہلے بھائی کی خدمت کرے، کیونکہ بھائی کا رشتہ زیادہ مضبوط ہو گیا، تو پہلے بھائی کی خدمت کرے، اور اگر چچا اور ماموں حاجت مند ہوں تو پہلے چچا کی کرے، اس طریقے سے چلے گا۔ اہل قرابت دو قسم کے ہیں، ایک وہ جن سے نکاح حرام ہے، انہیں ذی رحم محرم کہتے ہیں، جیسے چچا، پھوپھی، ماموں، خالہ وغیرہ۔ ضرورت کے وقت ان کی خدمت کرنا فرض ہے، جب ضرورت پڑے ان کو، چچا کو ضرورت پڑے، پھوپھی کو ضرورت پڑے، ماموں کو ضرورت پڑے، اور یہ ہے مدد کرنے کے لائق، تو اس کے لیے اس وقت مدد کرنا فرض ہے کہ اپنے چچا کی، اپنی پھوپھی کی، اپنے ماموں کی خدمت کرے اگر انہیں ضرورت پڑ جائے ان کی۔ ان کی خدمت کرنا فرض ہے، نہ کرنے والا گناہ گار ہوگا، اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ آج کل لوگ ماں باپ کی نہیں کر رہے ہیں، بتائیے، یہاں تو چچا، پھوپھی، ماموں، ان کی بھی اگر ضرورت پڑے تو ہمارے لیے فرض ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں، اگر نہ کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ دوسرے وہ جن سے نکاح حلال، جیسے خالہ، ماموں، چچا کی اولاد، ان کے ساتھ احسان و سلوک کرنا سنت موقدہ ہے،
اور بہت ثواب، لیکن ہر قرابت دار بلکہ سارے مسلمانوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ضروری اور ان کو ایذا پہنچانی حرام ہے۔ تمام مسلمانوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آیا جائے اور ان کو ایذا، نقصان پہنچانا، تکلیف دینا یہ حرام ہے۔ اس آیت میں حسناً جو آیا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ مستحسن حسناً، کہہ رہے ہیں حسناً وہ بات ہے جو در حقیقت اچھی ہو، جو فرمایا کہ تمام لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو۔ یہاں پر توجہ دلانا چاہتا ہوں سب کی، کیونکہ آدمی بہت جلدی کہہ دیتا ہے ارے ان کا کوئی اخلاق اچھا ہے، ایسے بول رہے ہیں، ایسے بات کر رہے ہیں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ تو سمجھیے پہلے بات کو۔ یہاں جو یہ آیا ہے کہ کہہ رہے ہیں حسناً وہ بات ہے جو در حقیقت اچھی اور نافع ہو، حقیقت میں وہ بات اچھی ہو، چاہے تمہیں اچھی لگے یا نہ لگے، اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن ہے اچھی وہ بات۔ سمجھے بات کو؟ اب بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ ہیں اچھی لیکن ہم کہہ رہے ہیں تمہیں لگ رہی کڑوی، کہہ رہے ہیں بڑی عجیب طریقے سے بول رہے ہیں۔ اب جیسے کفار کے ساتھ سختی کرنے کا حکم ہے، اشداء علی الکفار، اشداء علی الکفار، قرآن نے فرمایا کفار پر سختی کرو، تو آدمی کہے گا یار سختی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، وہ ان کے لیے اچھا ہے، اچھی بات کا یہاں حکم ہے۔ تو کہہ رہے ہیں حسناً وہ بات ہے جو در حقیقت اچھی اور نافع ہو، اور مستحسن وہ جس کو لوگ اچھا سمجھیں۔ کفار پر سختی ان کے نزدیک مستحسن نہیں مگر حسن ہے، اسے وہ تو برا سمجھیں گے لیکن ان کے لیے وہی بہتر ہے۔ یہ اللہ جانتا ہے، تبھی تو حکم دیا۔ اللہ نے قرآن نے جو حکم دیا کہ ان کے ساتھ سختی کرو تو پتہ یہ چلا یہ ان کے لیے بہتر ہے، تبھی اللہ تعالیٰ اس چیز کا حکم دے رہا ہے۔ اور ان کے ساتھ نرمی کرنا یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ نرمی کیا کرنا؟ ان کے پوجا پاٹ میں شریک ہو جاؤ، یہ مطلب ہوا۔ یہی آج کل لوگ کر رہے ہیں کہ ارے سب مل جل کر رہو۔ مل جل کر رہنے کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے۔ میں آج یہ بات صاف کہہ دینا چاہتا ہوں، چاہے کوئی بھی سنتا ہو، ہندوستان میں مل جل کر رہنے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ تم اس کے دھرم میں کا اختیار کر لو، وہ تمہارا دھرم کے جو ہے طریقہ کار اختیار کر لے۔ مل جل کے یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر ہمارا پڑوسی ہندو ہے، یہودی ہے، کوئی بھی ہے، تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر وہ بھوکا ہے تو ہم اس کو کھانے کو دیں، اگر وہ پیاسا ہے تو ہم اس کو پینے کو دیں، اگر اس کے پاس کپڑا نہیں ہے تو ہم اسے کپڑا دیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے تہوار میں جا کر ہم اس کے تہوار میں شریک ہو جائیں۔ یہ پھر ہمارا دھرم دھرمی کہاں رہا ہے؟ جہاں دھرم ہے اس کے دھرم میں شریک ہو گئے تو دھرم بدل نہیں گیا، پھر دھرم کہاں رہا ہے؟ بھئی ہم اپنے دھرم کے ماننے والے ہیں، ہم اپنے طریقے، ہمارے دھرم میں ہے کہ اللہ ایک ہے، اور ان کے دھرم میں ہے کہ کئی خدا ہیں۔ تو ہم جب کئی خدا ان کے دھرم کے طریقے پر چلنے لگیں گے، مل جل کر رہنے کا یہ مطلب ہوا، تو پھر ایک خدا کے ماننے والے ہم کہاں رہ گئے؟ تو کہاں سے مل جل جو ہے یہ ہم مسلمان رہے؟ تو مل جل کر رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ مل جل کر رہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنے دھرم پر سختی سے قائم رہیں۔ ہاں ہمارا پڑوسی اگر ہندو ہے، اگر اس کو کوئی تکلیف دی جا رہی ہے، کوئی ستایا جا رہا ہے، تو ہم اس کو بچا لیں، مدد کر دیں۔ یہ ہے، یہ تھوڑی کہ اس کے دھرم میں شریک ہو جائیں، وہ ٹیکا لگا رہا ہے لے ہمارے بھی لگا دے، لے ہمارے بھی راکھی باندھ دے۔ مل جل کر رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اپنے پڑوسی کے جو حقوق ہیں وہ یہ ہیں کہ دیکھو، چاہے اگرچہ یہودی ہے، چاہے جو ہے عیسائی ہے، چاہے ہندو ہے، اگر بھوکا ہے تو ہم اس کو دیکھیں کہ بھوکا ہے، لاؤ کھانے کو دے دیں، اگر پیاسا ہے تو پانی دے دیں، اگر کپڑا نہیں ہے تو کپڑا دے دیں، اگر کوئی مار رہا ہے تو ہم اس کو بچا لیں۔ یہ ہوا مل جل کر رہنے کا مطلب۔ یہ تھوڑی ہے کہ ہم کسی کے دھرم میں داخل ہو جائیں یا اس سے کہیں نہیں تم بھی ہمارے ساتھ عید کی نماز پڑھو، وہ آتے ہیں عید کی نماز پڑھ لیں، کیا ہو گیا؟ یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ یہ تھوڑی کہا جائے گا کہ بھئی تم مسجد میں آ کر عید کی نماز پڑھو، ہم تمہارے ساتھ آ کر ہولی کی پوجا کریں گے۔ کوئی یہ مل جل کر رہنے کا یہ مطلب تھوڑی ہوا، یہ تو دھرم ہی بدل گیا پھر۔ تو اس بات کا جو ہے دھیان رکھے سب لوگ، مل جل کر رہنے کا یہ مطلب جو نکالتے ہیں کہ جو ہے ادھر صاحب ان کی رام بارات نکل رہی ہے تو ہم پھول برسا رہے ہیں، ہاں دیکھو یہ مل جل کر رہ رہے ہیں، یہ طریقہ نہیں ہے مل جل کر رہنے کا۔ میں صاف کہنا چاہتا ہوں مل جل کر رہنے کا یہی مطلب ہے کہ اگر کسی ہندو پر کوئی آنچ آتی ہے تو ہم اس کو بچانے کے لیے تیار ہیں، اگر کوئی اس پر ظلم کرتا ہے،
کوئی اس کو ستاتا ہے۔ یہ ہے مل جل کر رہنے کا مطلب ہندوستان میں، کہ نہ کسی کو ستاؤ، نہ کسی پر ظلم ہونے دو، چاہے اپنا ہو یا بیگانہ۔ ظلم اچھی چیز نہیں ہے، کسی پر نہیں ہونے دینا چاہیے، ظلم کے خلاف ہر وقت اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ یہی مل جل کر رہنے کا مطلب ہے۔ ہندو ہوں وہ بھی دیکھیں کہ اگر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو وہ بھی اٹھیں، اور مسلمان دیکھیں اگر کسی ہندو پر ظلم ہو رہا ہے تو وہ بھی اٹھ کھڑے ہوں۔ یہ ہے مل جل کر رہنے کا مطلب۔ تو یہاں مستحسن ہے مگر حسن نہیں، ہم کفار پر سختی ان کے نزدیک مستحسن نہیں مگر حسن ہے، اور ان کی خوشامد ان کے نزدیک مستحسن ہے مگر حسن نہیں۔ ہم کو کلام حسن کا حکم ہے نہ کہ مستحسن کا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام حسن کا حکم دیا کہ جو لوگوں کے لیے اچھا ہو وہ کلام کرو، چاہے انہیں اچھا لگے یا نہ لگے، اس سے مطلب نہیں ہے، ان کے لیے یہی بہتر ہے۔ کسی کو غلط بات پر ٹوک دینا یہ اس کے لیے بہتر ہے، اسے برا لگے یا نہ لگے اس سے مطلب نہیں ہے۔ کوئی ٹائی پہنا ہوا ہے گھوم رہا ہے، کھڑے کھڑے اپنے ٹائی پہنا، کوٹ پینٹ پہنا گھوم رہا ہے، اس کو ٹوک دو کہ بھئی یہ کیا، تم نے بھری محفل میں ٹوک دو کہ یہ کیا طریقہ کار اختیار کر رکھا ہے، یہ تمہارا لباس ہے، یہ اسلام کا لباس ہے، تو اسے ضرور برا لگے گا، لیکن یہ اس کے لیے بہتر ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ تو قرآن نے ہمیں حکم دیا کہ اچھی بات کا حکم دو، یہ نہیں دیا کہ چاپلوسی کرو، چاپلوسی کرنے کا حکم نہیں دیا قرآن نے، اچھی بات کا حکم دیا کہ لوگوں سے اچھی بات کہو، جو ان کے لیے اچھی ہو وہ کہہ دو، چاہے انہیں اچھی لگے یا نہ لگے، اس سے مطلب نہیں ہے۔ یہ مضمون بہت خیال میں رہے، یہاں اکثر لوگ دھوکہ کھا کر اخلاق اور خوشامد میں فرق نہیں کرتے۔ یہ مختصر سی آیت انسانی زندگی کا مکمل دستور عمل ہے، اس میں عقائد، عبادات، معاملات مکمل طور پر بیان کیے گئے اور انسانی زندگی کے ہر شعبے پر پوری روشنی ڈال دی گئی۔ اس میں 8 احکام بیان ہوئے، لیکن اگر تفصیل کی جائے تو 8 کروڑ سے بھی زیادہ ہیں۔ پھر ترتیب ایسی نفیس کہ سبحان اللہ، چونکہ عقائد اعمال پر مقدم اور اللہ کا حق سارے حقوق سے اعلیٰ، اس لیے پہلے اس کو بیان فرمایا گیا کہ تم غیر خدا کی عبادت نہ کرو۔ سب سے پہلے یہی حکم ہوا اس آیت میں کہ تم غیر خدا کی عبادت نہ کرو، پہلے ایمان لے آؤ۔ پھر مخلوق میں سب سے بڑا ماں باپ کا حق ہے، اس لیے اس کے بعد فرمایا گیا کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ پھر ماں باپ کے رشتہ داروں کا حق، اس لیے حکم ہوا کہ اہل قرابت سے سلوک کرو۔ پھر ان کا حق تھا جن کے اسلام کا رشتہ، جن سے اسلام کا رشتہ ہے، خواہ بدنی رشتہ ہو یا نہ ہو، یتیم بچے اور مسکین مسلمان اگر یتیم زیادہ حاجت مند تھے اس لیے ان کو مسکینوں پر مقدم کر کے فرمایا گیا کہ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کرو۔ پھر سارے انسانوں کے تمامی حقوق کو ان 2 لفظوں میں بیان فرما دیا کہ لوگوں سے اچھی بات کہو۔ معاملات سے فراغت کے بعد ساری بدنی اور مالی عبادتوں کو ان 2 لفظوں میں بیان فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، کیونکہ جہاد وغیرہ بھی نماز قائم کرنے کے لیے ہی ہے۔ پھر ان تمام احکام کی پابندی کرانے کے لیے فرما دیا کہ ان احکام کو چھوڑ کر نجات کی امید کرنا خیال خام ہے۔ اگر اپنا چھٹکارا چاہتے ہو تو ان عقائد اور ان اعمال کی پابندی کرو۔ یہ پورا اس آیت میں جو ہے تفسیر کے ساتھ بتا دیا گیا کہ اس پر عمل کرو گے تو انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی اچھے اخلاق والے کہلاؤ گے، دنیا بھی تمہیں اچھا اخلاق والا کہے گی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ یہاں بات آئی غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ، تو الحمدللہ جو ازہری کمیٹی کا قیام ہوا ہے آپ کے محلے میں اور لوگ اس سے جڑ رہے ہیں، 100 روپے مہینہ اس کا رکھا گیا ہے امداد کے لیے، جو لوگ دینا چاہیں اس سے جڑیں اور 100 روپے مہینہ ازہری کمیٹی کو دیں۔ ازہری کمیٹی دین کے کام کے لیے آگے سے آگے کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ابھی سلطان جہاں مسجد کے پاس جلسہ کرایا، اس میں علماء اکرام کو کتابیں بانٹی گئیں اور علماء اکرام کی دستار بندی کی گئی۔ پھر اس کے بعد تقریباً 3 بچوں کا داخلہ مدرسے میں اب تک ہو چکا ہے، جن کا خرچہ جو ہے وہ ازہری کمیٹی اٹھا رہی ہے۔
ان کو فری میں انہیں کوئی پیسہ نہیں دینا ہے، مدرسے میں آ کر ان کا داخلہ بھی ازہری کمیٹی نے ہی کرایا اور مہینے کا پیسہ بھی ازہری کمیٹی دے رہی ہے اس کا۔ 3 بچے اب تک آ چکے ہیں۔ اگر آپ کی نظر میں بھی کوئی ایسے بچے ہوں غریب کہ جو پیسہ نہیں دے پاتے ہیں، اس وجہ سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں، تو آپ ازہری کمیٹی کے صدر یا نائب صدر کسی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور ان بچوں کا داخلہ ان کے علاقے کے، چاہے کہیں کے بھی ہوں، ضروری نہیں ہے کہیں کے بھی ہوں، ان کے علاقے کے مدرسے میں کرا دیا جائے گا، اس کا خرچہ ازہری کمیٹی اٹھائے گی۔ اور ایک جو بہت بڑا کام ازہری کمیٹی اب کرنے جا رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، کہ لگ بھگ 10 سے 15 بچے جو ہے نامزد کیے جا رہے ہیں، ان کے عید کے کپڑے جو ہے وہ ازہری کمیٹی بنا رہی ہے۔ وہ بچے کہ جو کپڑے نہیں بنا پا رہے تھے عید میں، تو ازہری کمیٹی نے یہ انتظام کیا ہے کہ ابھی تو کم ہے، ہمارے پاس اتنا بیلنس نہیں ہے، اس لیے 10 سے اگر آپ لوگ ساتھ دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہ ازہری کمیٹی دن دونی رات چوگنی ترقی کرتی چلی جائے گی، اور اس سے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، ہمارے مسلمان بھائیوں کو، اور دین کا بھی کام ہوگا۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ جو ہے ازہری کمیٹی کا پورا ساتھ دیں۔ 100 روپے کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ لوگ اس سے جڑیں اور 100 روپے مہینہ ازہری کمیٹی کو عنایت کرتے رہیں۔ یہ پیسہ آپ کا جو ہے جائز جگہ ہی لگایا جائے گا، کہیں غلط جگہ خرچ نہیں ہوگا۔ یہ بات آ گئی یہاں ضمن میں تو میں نے ذکر کر دی، اور ختم شریف میں انشاءاللہ تعالی ان بچوں کو کپڑے دے دیے جائیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ کرنا اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ ہو۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر یہ جو تم ہو اپنوں کو قتل کرنے لگے، یعنی اللہ نے عہد لیا کہ اپنوں کو قتل مت کرنا، لیکن انہوں نے وعدہ تو کیا کہ ہاں ہم اپنوں کو قتل نہیں کریں گے، لیکن یہ آپس میں خون ریزی کرنے لگے۔ اللہ فرماتا پھر یہ جو تم ہو اپنوں کو قتل کرنے لگے اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان پر مدد دیتے ہو گناہ اور زیادتی میں، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو بدلہ دے کر چھڑا لیتے ہیں اور ان کا نکالنا تم پر حرام ہے، تو کیا خدا کے کچھ حکموں پر ایمان لاتے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں سے ایسا کرے گا اس کا بدلہ کیا ہے مگر یہ کہ دنیا میں رسوا ہو اور قیامت میں سخت تر عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے، اور اللہ تمہارے کوتکوں سے بے خبر نہیں۔ مدینہ منورہ کے آس پاس یہود کے 2 فرقے رہتے تھے، ایک بنی قریظہ اور دوسرا بنی نذیر۔ مدینہ کے آس پاس یہ 2 فرقے تھے، ایک بنی قریظہ کے نام سے جانا جاتا تھا اور دوسرا بنی نذیر کے۔ اور خاص مدینہ منورہ میں مشرکین کے 2 فرقے تھے، اوس اور خزرج، یعنی یہودیوں کے بھی 2 تھے اور مشرکوں کے جو غیر خدا کی پوجا کرتے تھے ان کے بھی 2 تھے، ایک کا نام اوس تھا دوسرے کا خزرج۔ بنی قریظہ اوس کے حلیف تھے اور بنی نذیر خزرج کے، یعنی ہر ایک قبیلے نے اپنے ساتھی قبیلے سے قسمیہ معاہدہ کر لیا تھا کہ اگر ہم میں سے کسی پر کوئی حملہ بھی کرے تو دوسرا اس کی مدد کرے گا۔ یہ اوس اور خزرج تقریباً 100 برس سے آپس میں جنگ کرتے رہتے تھے، پورا یہ قبیلے دونوں انہیں 100 سالیں ہو گئی تھی آپس میں لڑتے ہوئے۔ مر جاتا تھا کوئی تو اپنے بچوں سے کہا جاتا تھا کہ اس سے جنگ ہماری جاری رہنا چاہیے، ختم نہ ہو، تو 100 سال سے یہ لوگ لڑ رہے تھے، جس میں بنی قریظہ کو اوس کی اور بنی نذیر خزرج کی مدد کے لیے آتے تھے۔ جب جنگ ہوتی تھی کہ اوس بنی قریظہ ایک طرف اور خزرج اور بنی نذیر دوسری طرف ہو کر آپس میں خوب
خون ریزی کرتے تھے، جس کی وجہ سے بنی قریظہ کو بنی نذیر اور بنی نذیر کو بنی قریظہ قتل کرتے تھے اور ان کے گھر ویران کرتے اور ان کو جلا وطن کر دیتے تھے۔ لیکن جب بنی نذیر اوس کے ہاتھوں یا بنی قریظہ خزرج کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتے تو وہ ان کو مال دے کر چھڑا لیتے، یعنی بنی قریظہ کو بنی نذیر اور بنی نذیر کو بنی قریظہ چھڑاتا، باوجود کہ اگر وہی شخص جسے چھڑاتے تھے یہ اگر جنگ کے موقع پر آ جاتا تو اسے قتل کر دیتے تھے۔ اگر جنگ میں سامنے آ گیا تو قتل کر دیتے تھے، اور اگر قید ہو جاتا تو خود چھڑا لاتے، اپنے اس کو چھڑا لاتے تھے۔ قتل کرنے میں ہرگز تعامل نہ کرتے۔ جب لوگ ان سے کہتے کہ تم خود ہی انہیں قتل اور جلا وطن کرتے ہو اور پھر خود ہی تم قید سے آزاد کراتے ہو، یہ کیا حرکت ہے؟ تو وہ کہتے کہ ہمیں توریت میں اپنی قوم کے قیدیوں کو چھڑانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں ہمیں توریت میں یہی حکم ہے کہ جو بھی قید ہو جائے یہودی اسے چھڑا لو، اس لیے ہم توریت پر عمل کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ قیدی کو چھڑا لو، تم سے یہ بھی تو حکم دیا تھا کہ آپس میں قتل مت کرنا، یہ بھی تو حکم دیا تھا کہ جلا وطن مت کرنا کسی کو ایک دوسرے کو، تو تم قتل بھی کر رہے ہو جلا وطن بھی کر رہے ہو، بس ایک بات کو اللہ کی مان رہے ہو باقی کو چھوڑے ہوئے ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ جب ان سے سوال ہوتا کہ پھر تم ان سے جنگ کیوں کرتے ہو، تو کہتے ہیں کہ اپنے حلیف کو ذلت سے بچانے کے لیے۔ اس آیت میں ان کے اس فعل پر ملامت کی جا رہی ہے کہ اے یہودیوں، تم سے تو 4 عہد دیے گئے تھے، آپس میں قتال نہ کرنا، کسی کو جلا وطن نہ کرنا، اپنی قوم کے مقابل دشمن کو امداد نہ دینا اور قیدیوں کو چھڑانا۔ اس کے کیا معنی کہ تم نے 3 حکموں کو تو نہ مانا اور ایک پر عمل کیا؟ کیا بعض کتاب ماننے کے قابل ہے اور بعض انکار کے لائق ہے؟ جو قوم ایسی حرکتیں کرے گی وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں اس سے کیا مقصد ہے؟ قرآن کے بھی احکام کو سمجھو، یہ نہیں کہ بعض مانو اور بعض چھوڑو۔ یہ تو یہودیوں کے کام تھے کہ انہوں نے جو بات اپنے مطلب کی لگی مان لی اور جو مطلب کی نہیں لگی وہ چھوڑ دی۔ قرآن جو حکم دے رہا ہے مسلمان کو ہر حکم پر عمل کرنا ضروری ہے، یہ نہیں کہ آدھی بات مانو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے اوس اور خزرج، یہ جو مشرکین کے قبیلے تھے، ان دونوں میں دین کی تبلیغ کی تو دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے، اور یہی وہ قبیلے ہیں جو آج انصار کے نام سے جانے جاتے ہیں مدینے میں، انہی کو ہی انصاری کہا گیا۔ یہی اوس و خزرج جو مشرکین کے قبیلے تھے، جب انہوں نے جو ہے اسلام قبول کر لیا اور دین کی اتنی مدد کی، کیونکہ انصار کے معنی آتے ہیں مدد کرنے والے، اس لیے ان کو انصاری کہا گیا۔ تو یہی وہ قبیلے تھے کہ جو مسلمان ہو گئے اور پھر یہ یہودیوں کے خلاف خود لڑنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج قبیلوں کو دولت ایمان دے کر ان کے آپس کی 7 سالہ جنگ کو ختم فرما دیا اور انہیں آپس میں شیر و شکر بنا دیا۔ اب انہی جماعتوں کا نام انصار ہے، جن کے بہت فضائل قرآن پاک میں بیان ہوئے اور جن کی جانی اور مالی قربانیوں کی قیامت تک یادگار رہے گی۔ بلکہ یوں سمجھو کہ یہ قوم ہی اشاعت اسلام کا ذریعہ بنی، یہی وہ قوم تھی جس سے اسلام پھیلا ہے۔ واہ رے تیری بے پروائیاں، جس سے چاہے اپنا کام لے لے، یہ تو اللہ ہے جس سے چاہے اپنا کام لے لے۔ خیال رہے کہ ان یہود کی جنگیں نفسانی یا قومی تھیں۔ یہاں ایک بات اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ کہیں گے اعتراض کرنے والا کہ صحابہ اکرام بھی تو آپس میں لڑے، پھر ان کے اوپر بھی یہی حکم آنا چاہیے جو یہودیوں پر آیا کہ یہ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے تو صحابہ اکرام بھی تو آپس میں لڑے۔ حضرت امیر معاویہ حضرت علی کی لڑائی ہوئی، حضرت عائشہ حضرت علی کی لڑائی ہوئی، جنگیں ہوئیں اور بہت سے صحابی شہید ہوئے۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یاد رہے، خیال رہے کہ ان یہودیوں کی جنگیں نفسانی یا قومی تھیں، جو یقیناً جرم ہیں، مگر صحابہ کی آپس کی جنگیں نہ نفسانی تھیں نہ قومی بلکہ ایمانی تھیں، کہ ایک دوسرے فریق کو سمجھتا تھا کہ یہ شرعی غلطی کر رہا ہے۔ ان کی جو لڑائیاں ہوئیں اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ نے یہ سمجھا کہ حضرت علی شرعاً غلط ہیں، شریعت کے اعتبار سے غلطی کر رہے ہیں، لہذا ان کو روکنا ہوگا۔ اور حضرت عائشہ نے بھی یہی سمجھا کہ حضرت علی غلطی پر ہیں شرعاً، ان کو روکنا ضروری ہے ورنہ ہم پر عذاب نازل ہوگا کہ یہ شرعاً غلط کر رہے ہیں۔
تو اس وجہ سے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ شرعاً غلطی کر رہے ہیں اور جو کوئی شرعی غلطی کرے اسے روکنا ضروری ہے، اس لیے انہوں نے روکنے کی کوشش کی۔ ہاں حالانکہ اس میں جو ہے بات یہی ہے کہ حضرت علی حق پر تھے، حضرت علی غلطی پر نہیں تھے، حضرت امیر معاویہ جو تھے وہ غلطی پر تھے، لیکن وہ ان کی خطا تھی اور خطائے اجتہادی تھی۔ خطائے اجتہادی کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ خطائے اجتہادی اسے کہتے ہیں کہ اجتہاد، ہر صحابی جو تھا وہ مجتہد تھا۔ خطائے اجتہادی جس میں اگر جو ہے مجتہد غور و فکر کر کے مسئلہ نکالتا ہے کہ یہ مسئلہ اس کا بنا، تو اگر اس میں غلط بھی مسئلہ نکال لیا اس نے، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ مجتہد کی شان ہے، ہماری آپ کی نہیں، ہم نکالیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے۔ مجتہد جو ہوتا ہے اگر وہ اپنی پوری غور و فکر کر کے اور کوئی مسئلہ نکال لے اور اگر مسئلہ غلط نکل گیا تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے گا، اور اس پر جتنے لوگ عمل کریں گے کسی کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ بھی سمجھ لو قیامت کے دن کوئی کسی کی پکڑ نہیں ہوگی، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، اور جس نے صحیح مسئلہ نکال لیا اسے اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب عطا فرما دے گا۔ تو وہ مجتہد لوگ تھے، ان کی آپس کی جو لڑائیاں ہوئیں وہ خطائے اجتہادی تھیں۔ ہم چھوٹوں کو حق نہیں ہے کہ ہم بڑوں کے اس میں کلام کریں، وہ بہتر جانتے تھے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، سنتیں پڑھ لی۔